موافق کی ہم تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں کہ جب ہم موافق کی بات کرتے ہیں کہ ایجنسی اور اسٹرکچر موافق ہو تو پھر اسٹرکچر میں وہ کیا چیزیں ہوں تو وہ موافق بنتا ہے. آپ کا جو بھی معاشی نظام ہے یا سیاسی نظام، معاشرتی نظام پر تو ہم بات کر چکے ہیں، تو معاشی نظام اور سیاسی نظام تو سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں دنیا کے اوپر کسی اور کی بادشاہی کا ڈنکا بجنا یا بجانا یا تسلیم کرنا. جو آپ نے کہا کہ یہ تو موافق اگر ہوگا تو اس کی شکل کیا ہوگی، دوسری صورت یہ تھی کہ نہیں ہے موافق، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ استدراج ہی کی ایک قسم یہ ہے کہ نیکیوں سے بھی آپ کو یہ دھوکہ لگ سکتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے وہ کام کیا ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں تہجد گزار ہوں، تو کافی ہے. اس میں کوئی ترتیب بھی ہوگی کام کی، کوئی سیکوینس آف ایونٹس بھی ہوگا، کوئی مراحل بھی ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ جو ہے وہ جوش میں آ کر کام تو شروع کر دے لیکن وہ اس نے گھوڑے کے آگے جو کاٹ ہے اس کو ڈالا وہ. سب سے پہلا تزکیہ کس چیز کا یا تطہیر کس چیز کی ہوگی؟ وہ تطہیر ہے نقطہ نظر کی، تطہیر افکار جسے ہم کہتے ہیں، کہ سب سے پہلے ان کو پاک کرنا ہوگا، اور ان کو پاک کرنے کے لیے بھی جد و جہد کرنی پڑے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، تذکرہ اور تبصرہ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم گزشتہ کچھ عرصے سے تزکیہ نفس کے عنوان سے ایک سیریز کر رہے ہیں جس کی اب تک ہم 19 ایپیسوڈز ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور آج ہم اس کی آخری ایپیسوڈ جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. الحمدللہ آج ہم اللہ کی توفیق سے اس سٹیج پر پہنچے کہ ہم اپنے اس مضمون کو جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں. تو آج جو ہماری جو آخری گفتگو ہے اس ضمن میں، اس سے پہلے میں گزشتہ جو ایپیسوڈ تھی ہماری اس کا ایک کوئک ریکیپ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم آج جو ہے اپنے آخری موضوع جو ہے اس سیریز سے متعلق، بلکہ اس موضوع سے کیا جو آخری حصہ ہے اس پر آج گفتگو کریں گے. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے خالد صاحب نے ہمیں سمجھایا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ایجنسی ہوتی ہے اور ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. جیسے ایک ہماری روح ہے، تو یہ روح جو ہے اس کے گرد بہت سے اسٹرکچرز کے لیئرز ہیں. اس کے سب سے پہلے جو لیئر ہے اسٹرکچر کی، اسٹرکچرل لیئر جو ہے اس کے گرد وہ جسم کی ہے. پھر اس کے آگے جو انسان کا جو معاشرتی نظام ہے، پھر انسان کا معاشی نظام ہے، پھر اس کا سیاسی نظام ہے. تو یہ جو روح ہے جو اس کی انسان کی یہ کوئی پرپز ہے، کوئی گول ہے جو لے کر آئی ہے اپنے ساتھ، اور یہ اس کی فلفلمنٹ چاہتی ہے. تو اگر تو اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کے ساتھ کنڈیوسو ہو، اپنی اس جو ایجنسی ہے جو روح ہے اس کی نیڈز کے ساتھ، تو پھر تو نور علی نور کی بات ہو گئی. لیکن یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو ایجنسی ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے اپنا، اس کے ساتھ وہ کنڈیوسو نہ ہو، اس کے ساتھ وہ ہم آہنگ نہ ہو، تو ایک کانفلکٹ جنم لیتا ہے. تو وہ جو کانفلکٹ جنم لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں دو قسم کے آپشنز سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس اسٹرکچر کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی ایجنسی کو اڈیپٹ کروا دیں، یعنی اس کے رنگ میں رنگے جائیں، اس ماحول کے اپنے ارد گرد کے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر اس جو اسٹرکچر ہے اس کو اپنی جو روح ہے اس کی، اپنی جو ایجنسی ہے اس کے ساتھ موافق بنائیں. تو یہ ہم نے آج گفتگو کرنی تھی کہ اگر اسٹرکچر جو ہے وہ ہمارا موافق نہ ہو ہماری ایجنسی کے ساتھ، تو اس کو پھر موافق بنانے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. تو آج ہم نے اس پر گفتگو کرنی تھی جو ہم نے طے کیا تھا پچھلی ایپیسوڈ میں. تو خالد صاحب، میں نے ایک کوئک ریکیپ جو ہے وہ پیش کر دیا آج. تو اب سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ایجنسی ہے ہماری اور یہ جو اسٹرکچر ہے، اس کا جو کانفلکٹ ہے، اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت؟ دو چیزیں، ایک تو کیا اور دوسرا ہے کیسے. تو پہلا سوال جو ہے میرا کیا سے متعلق ہے کہ جو پہلے تو یہ بتا دیں کہ اگر موافق کی ہم تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں کہ جب ہم موافق کی بات کرتے ہیں کہ ایجنسی اور اسٹرکچر موافق ہو تو پھر اسٹرکچر میں وہ کیا چیزیں ہوں تو وہ موافق بنتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یعنی ظاہر اسٹرکچر سے مراد یعنی نظام ہے جی. آپ کا جو بھی معاشی نظام ہے یا سیاسی نظام. معاشرتی نظام پر تو ہم بات کر چکے ہیں، تو معاشی نظام اور سیاسی نظام. تو موافق ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میرا ایک نظریہ ہے، تو وہی وہ جو نظام بنا ہے وہ اس نظریے کی بنیاد پر بنا ہو تو موافق ہوگا، اور اس نظریے سے ہٹ کر کسی اور نظریے کی بنیاد پر بنا ہوگا تو میرے ساتھ اس کی موافقت نہیں ہو سکے گی. یعنی اگر میرا نظریہ توحید ہے
تو معاشی سطح پہ توحید کا تقاضا کیا ہوگا کہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی تسلیم کی جائے، اور اللہ کی یہ جو مانگ ہے کہ ارتکاز دولت اور یہ کہ غربت، یہ یعنی ایک طرف ارتکاز دولت ہو اور دوسری طرف غربت ہو، یہ وہ عدم توازن پیدا کر دیتا ہے معاشرے کے اندر کہ جس میں یعنی یوں سمجھے کہ وہ انسان کا رجحان کفر کی طرف آسان ہو جاتا ہے اور دینداری کی طرف مشکل ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا ٹکراؤ، یعنی وہ جو ہم نے کہا نا کانفلکٹ، تو وہ یہ کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے. میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، معاشی نظام مجھے کسی اور چیز پہ مجبور کر دیتے ہیں. عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. تو وہ اپنی طرف کھینچ لے گئے. اچھا، بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ تو ام الخبائث کے درجے میں رکھیں نا، اس لیے سود کو ام الخبائث اس میں رکھیں، کیونکہ وہ ارتکاز دولت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یہ ٹول کہہ لیں یا جو بھی ذریعہ کہہ لیں. تو اس یعنی یہ بے حیائی، فحاشی، یہ تو سب اس کے پھر لازمی تقاضے ہیں. حدیث بھی ہے نا، فقر آپ کو کفر کے قریب لے جائے گا. تو کفر سے پہلے جتنا کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا ہوگا، تو آخر میں کفر آئے گا نا. تو آپ کو اپنی یعنی ضرورتیں جسم کی پوری کرنے کے لیے اگر حرام کھانا جائز ہے تو بعض اوقات جسم فروشی بھی ہو جاتی ہے. پھر جن لوگوں کے پاس زیادہ دولت گئی ہے تو وہ عیاشیاں، اس کا لازمی اس کا تقاضا ہوگا. تو وہ جب عیاشیوں میں، تو پھر وہ ٹیلنٹ ہنٹ جیسے ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ اچھے سے اچھے کی خواہش میں جو بھی عیاشیاں ہوتی ہیں، تو بہت بڑا عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے. پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو. عدم توازن کا مطلب بگاڑ، جسے قرآن فساد کہتے ہیں. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو ایک شخص جو ہے بناؤ کی طرف جانا چاہتا ہے، جس سٹرکچر کے اندر ہے وہ بگاڑ کا ہے. تو یہ اب ان کا پہلا کانفلکٹ آ گیا. اسی طرح یعنی اس کا مطلب یہ کہ معاشی نظام کو بھی تزکیے کی ضرورت ہے. صحیح. اس کے تزکیے کے بغیر ایک فرد مزکا نہیں ہو سکتا. اچھا، اب آ جائیں آگے سیاسی نظام. تو اس کا تزکیہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی حاکمیت کا کوئی سوال نہ ہو. حاکمیت اللہ کی. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ قانون ساز کون ہے؟ اللہ. کسی دوسرے کو قانون سازی کا آپ حق نہیں دے سکتے. اور اگر کسی کو ضرورت کے مطابق آپ کی مجبوریت دیں گے تو اس کی حیثیت اجتہاد کی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین کے ودن وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. مقنن یعنی مطلق قانون ساز کی حیثیت اس کی نہیں ہوگی، مشروط قانون سازی ہوگی اس کی. اگر ایسا نہیں ہے، غیر اللہ کی، فرعون ہے، نمرود ہے، یا یہ کہ جمہور ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، ایبسولوٹ اتھارٹی اس کے پاس ہے قانون سازی کی. تو اب یہ بھی اب یہ تو ایسی بات ہوگی کہ آپ انفرادی طور پر اللہ کے بندے ہیں، لیکن آپ دوسرے کی قانون سازی کو، اختیار کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر احتجاج نہیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف بول نہیں رہے ہیں. تو آپ اللہ کے باغی ہیں، بے شک آپ اللہ کے فرما بردار ہیں، کیونکہ اپنے اللہ کے باغیوں کے آگے زبان گونگ کر کے رکھی ہوئی ہے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، گونگے شیطان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی گمراہی کی بات ہے. مجھے ابھی میں رکا تھا، اصل میں مجھے ایک بات یاد آ گئی. وہ ایک کسی کا قول ہے، شخصیت ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن کسی بڑے آدمی، کسی جیسے امام ہوتے ہیں، کسی بڑے بزرگ کا قول ہے کہ ہاں وہ کوئی تابعی تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوا تھا. تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا صحابہ جو تھے وہ تم سے کوئی زیادہ عمل میں زیادہ نہیں تھے، لیکن اطاعت میں تم سے بہت آگے تھے. اب یہ دو باتیں آپ کو جلدی جلدی سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ کہنے والے نے کیا کہا. ہاں جی، بالکل ایسے. کوئی عمل میں تم سے آگے نہیں تھے، لیکن اطاعت میں تم سے بہت آگے تھے. تو آپ اگر اس پر غور کریں تو کیا مطلب نکلے گا کہ جو عام جنہیں آپ دینی معاملات کہتے ہو، تو وہ تم جیسے ہی نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے، یہ جو تمہارے کام ہے وہی ان کے بھی کام تھے. اطاعت میں آگے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو دین حق کے غلبے کے لیے جد و جہد ہے، اس کے لیے جو سمع و طاعت کے تقاضے ہیں، اس کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور وہ جو اللہ کے ساتھ ان کی وفاداری کا جو معاملہ ہے، اس میں بہت آگے تھے. تم اس میں سست ہو. نظام کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور تم اس کے لیے جو ہے نا آواز نہیں اٹھا پا رہے ہو. تو اعمال میں تم جیسے ہی تھے، اطاعت میں تم سے بہت آگے تھے. اور اسی کے ساتھ جوڑ لیں کہ بہت سے لوگوں کی نمازیں گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ ماری جائیں گی. تو اس کو اس کے ساتھ دیکھ لیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ انفرادی طور پر اپنی شخصیت کی حد تک انفرادی کردار میں تو آپ اللہ کی مان رہے ہو،
لیکن آپ جس معاشرے کا حصہ ہو اس معاشرے نے بحیثیت مجموعی فرعون کی طرح اللہ کے خلاف بغاوت کر کے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیے ہوئے ہیں. اب ان کے ساتھ بھی اگر آپ کا سازگاری کا تعلق ہے تو یہ اللہ سے بغاوت کے مترادف ہے. تو اب آپ کے ان اعمال کا کیا فائدہ؟ تو اب یہ کانفلکٹ ہے سیاسی سطح پہ، یہ کانفلکٹ آئے گا. مجھے آپ کی اسی بات سے نا 2 حدیث بھی یاد ذہن میں اچانک آئی. ایک حدیث تھی کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس میں اطاعت نہیں ہے. اب وہ جو آپ نے اطاعت اور عمل کا فرق بتایا، جی یہاں پر بھی وہی چیز فرق آ رہا ہے. یہ آپ جو آج ایکسپلین کیا تو مجھے اس حدیث کی صحیح روح بھی سمجھ میں آ رہی ہے. تو ایک اور تھی کہ حدیث کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جو منکر کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا. تو جب کلیئر ہو گئی نا یہ بات، تو سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں دنیا کے اوپر کسی اور کی بادشاہی کا ڈنکا بجنا یا بجانا یا تسلیم کرنا. صحیح. تو نہیں کرتے تو یہ تو اگر غیر اللہ کا نظام ہے تو قطعاً یہ بات برداشت نہیں کر سکتا. صحیح. آپ ایک بات سوچیں کہ عام طور پہ جو دیندار آدمی ہوتے ہیں، صحیح معنی میں دیندار ہو تو وہ زیادہ ایماندار ہوگا یا نہیں ہوگا عام باقی لوگوں کی نسبت؟ زیادہ ڈیوٹیفل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی چلیں آج والوں کو چھوڑیں، بانے باز ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو سامنے رکھیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھئی حضرت بلال غلام ہیں کسی اور کے، اور اب وہ ایمان لے آئے ہیں، تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. یہ پہلے کچھ کام چوری بھی کر لیا کرتے تھے، اب نہیں کرتے. پہلے ڈنڈی مار لیا کرتے تھے، اب نہیں مارتے. پوری طرح ایماندار ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے. میرا غلام کو تو اس کی تو صلاحیتیں نکھر گئی ہیں، اس کو کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ میرا غلام مطلب اب وہ کانفلکٹ وہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آقا سمجھ رہے ہیں، اس نے آقا بدل لیا ہے. اب اس کی وہ ساری محنت اس کے سامنے ضرب صفر ہے. ٹکراؤ یہ ہے. صحیح. تو اب اگر آپ کہتے ہیں لا الہ تو گویا وہ آقا بھی گیا. الا اللہ تو وہ کیسے برداشت کرے گا یہ بات؟ صحیح. تو مارے گا. اب یہاں یہ کانفلکٹ، اب مطلب وہ جو ٹکراؤ ہے وہ یہ ہے. تو یہ نظام کا اور فرد کا، اگر وہ بھی غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو امن ہے، چین ہے، سکون ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو سیاسی سطح پہ نظام کا تزکیہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی حاکمیت کا خاتمہ ہو جائے. اور اگر غیر اللہ کی حاکمیت مسلم ہے تو پھر اس کے جو توحید پر قائم ہے اس کے ساتھ وہ انبن ہوگی. صحیح. اچھا خالد صاحب، اب یہ جو آپ نے کہا کہ یہ تو موافق اگر ہوگا تو اس کی شکل کیا ہوگی. دوسری صورت یہ تھی کہ نہیں ہے موافق، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے. جی، وہ ایک تو ہم نے وہ شروع میں ہی بات کر لی کہ اس کے ساتھ اب موافقت تو ہے نہیں، تو ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہوگی. آپ کچھ بھی نہ کریں تو وہ تو کرے گا. تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ مطلب یہ تو کلیئر ہو گیا کہ اب آپ کے اس کے ساتھ سازگاری کا تو کوئی سوال باقی نہیں رہا. اگر آپ نے سازگاری اختیار کر لی تو گویا پہلے کبھی کیا کرائے پہ پانی پھر جائے گا. وہ سارا تزکیہ ریورس ہو گیا، یا وہ دھوکہ بن جائے گا. یعنی ایک دھوکے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے ان کچھ اعمال کے اوپر آپ کو اتنا اعتماد ہو جائے کہ میری نجات کے لیے یہ کافی ہے. تو یہ ڈسیپشن ہو گئی. یہ بہت اہم ایشو ہے. جی بالکل صحیح ہے. استدراج جو ہے نا وہ ایمان کا اور نیکیوں کا بھی ہوتا ہے. ایک استدراج ہوتا ہے دنیا کے ساز و سامان کا، کہ مجھے دنیا میں اللہ نے بادشاہت دے دی ہے تو میں لاڈلا ہوں، تو یہاں اتنا کچھ دیا ہے تو آخرت میں بھی دے گا. تو یہ دھوکہ ہو گیا. ولا یغرکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے. وہ جو سورہ کہف کے آخر میں جو آیت ہے، ہاں، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اس بڑے دھوکے باز نے اللہ کے بارے میں دھوکہ دے دیا. تو دھوکہ کیا لگتا ہے دنیا کی؟ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. تو جو دنیا کی متاع بنتی ہے وہ دھوکہ بن جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. تو یہ ایک قسم ہے استدراج کی. لیکن استدراج ہی کی ایک قسم یہ ہے کہ نیکیوں سے بھی آپ کو یہ دھوکہ لگ سکتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے وہ کام کیا ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں تہجد گزار ہوں، تو کافی ہے. لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس لیول پہ جا کے کمپرومائز کر لیا ہے یا سازگاری اختیار کر لی ہے تو یہ اصل میں اس سارے پہ پانی پھر گیا ہے.
حبطت اعمالہم جو آتا ہے نا، تو وہ تو ایک اسی کیفیت کے لیے آتا ہے کہ آپ نے کسی نازک ذمہ داری سے منہ موڑ لیا تو سابقہ کیا کرائے ختم ہو گیا. اچھا اب آ جائیں اس چیز پر کہ یہ جو اب اس جگہ پہ جا کے ہوتا کیا ہے، یعنی یہ تو اب صرف مسئلہ کسی ایک نفسانی خواہش کو قابو کرنے کا نہیں ہے جو پہلے لیول پر تھا کہ آپ نے فلانی جذبہ قابو کر لیا، فلانا قابو کر لیا، یہ کر لیا، اس کو اعصاب میں لے آیا، اسے ڈسپلن کر لیا. یہ اب مسئلہ نہیں ہے. اب سب سے بڑا جو آپ کا یعنی ہوتا ہے نا ارج ٹو لیو، اب تو جان کا مسئلہ ہے. آپ نے اسٹرکچر سے ٹکر لے لیے ہے تو وہ تو آپ کو بلڈوز کر دے گا. آپ کیا چیز ہے اسٹرکچر کے سامنے؟ کچھ ہے ہی نہیں ہے. آپ کوئی نسبت ہی نہیں ہے آپ کی. دریا کے مقابلے میں خس و خاشاک ہیں. تو آپ تو یعنی آپ کے جان کا مسئلہ ہے، آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے. تو اتنا بڑا رسک یعنی اب اسے جوڑیں اپنے ذات کے تزکیے کے ساتھ. تو کیا مطلب بنے گا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحانات سے گزارا تھا، تو آپ کے اوپر وہ امتحان آ گیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے یا نہیں ہے. تو اگر آپ اپنی اس میں پرواہ نہیں کرتے، جان کی بھی جاتی ہے تو جائے، تو تزکیہ کامل ہو گیا. صحیح. لیکن اگر آپ نے وہ بچا لیا تو پھر ریورس شروع ہو گیا، نفاق. یعنی اب جو ہے نا ارتداد کا پروسیس شروع. لیکن ارتداد باطنی ہے، یہ اس پر فتویٰ نہیں لگے گا. اس کو وہ ظاہری ارتداد پر قیاس یا قانونی ارتداد پر قیاس نہیں کیا جائے گا. صحیح. لیکن اندر ہی اندر وہ ارتداد شروع ہو گیا. اب وہ باقی جو بھی ڈسپشن رہے اس کے ذہن میں کہ میں مومن ہوں، تو کتنے لوگ ہیں جو آخر تک اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہیں گے. وَلَوْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، اس کا اپنا بھی خیال یہ ہو کہ میں مومن ہوں، تو اگر اس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو منافق ہے. اور اسی طرح جو سورہ حدید میں آیا ہے کہ جب وہ جیسے پل صراط کا تصور بیان کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ پل صراط سے گزر جائیں گے اور کچھ رہ جائیں گے. تو جو رہ جائیں گے انہیں حیرت ہوگی کہ ہم کیوں نہیں گزر سکے. اور پھر وہ اس حیرت میں ان سے پوچھیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں ہیں؟ یعنی اصل بات تو یہاں یہ ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ساتھی ہو. اب آگے بات شروع ہوئی. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنی جانوں کو خود فتنے میں ڈالا ہے. وہ فتنہ کیا ہے؟ دنیا کی محبتیں. اور ٹاپ پہ کون سی ہے؟ اپنی جان کی محبت. جان پہ بنتی ہے، پھر بندہ مال بھی دے دیتا ہے، جان پہ بنتی ہے. وہاں تو دلائل بھی آ جاتا ہے نا، رشتے بھی قربان کر دیتے ہیں. وہاں پر بندہ کیا کہتے ہیں دلائل بھی کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جان بچانے کے لیے سور بھی حلال کر دیا. جی وہ یہ سہارا بھی لے لیتے ہیں. جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی کہا جا سکتا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. لیکن اب یہ پھر وہ جو ہے نا اصل تقاضا تزکیے کا تو یہ تھا. تو اس کے بغیر تو تزکیے کا وہ لیول اچیو ہی نہیں ہو سکتا. اور وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، گو مگو کا شکار ہو گئے کہ یہ مشکل کام میں کروں یا نہ کروں. وَارْتَبْتُمْ، اب یہ ادھر رکا نہیں. دیکھیں نا، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے، آگے نہیں بڑھ سکے، تو یہ ادھر رک گئے. رکے گا نہیں. وَارْتَبْتُمْ، پھر ایمان کے بارے میں شک بھی پڑ جائے گا، کیونکہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں. آگے نہیں بڑھیں گے تو پیچھے ہٹیں گے. بلکہ ایک روایت میں الفاظ بھی ہیں کہ جس کے 2 دن برابر ہو گئے وہ مارا گیا. تو آپ نے ہر لحظہ آگے بڑھنا ہے. نئے سے نئے چیلنجز ہیں اور نئے سے نئے امتحان ہیں اور اس پہ پورا اترنا ہے. تو وہ کیا ہے، جہاں رکے موت ہو گئی. مطلب ایمان بھی جہاں مانتے ہیں کہ ایمان کوئی اسٹیگننٹ چیز نہیں ہے، یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. کہ تو جیسے جیسے ایمان میں فرق بڑھ رہا ہے تو عمل میں بھی تو فرق پڑے گا. اب ظاہر ہے وہ جو اعمال ہے نا، جو ان کو کہا گیا نا کہ وہ اعمال میں تم جیسے ہی تھے، وہ تو اعمال ایک جیسے ہی رہیں گے. لیکن یہ کہ وہ جو جذبہ ہے نا وہ اوپر نیچے ہوتا ہے. صحیح. اور وہ جذبہ، وہ والی اطاعت، کون سی؟ قربانی والی اطاعت پیدا کرتا ہے. سر تسلیم خم کرنے والی اطاعت.
باپ جو ہے نا بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو جائے, بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائے. تو خالد صاحب یہ بلند ترین. اور ویسے بھی دیکھیں نا, وہ ہر تصور اخلاق میں ایک نیکی کی چوٹی ہوتی ہے. تو اسلامی تصور اخلاق کے اندر جو نیکی کی چوٹی ہے وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. اور یہ جو ہے نا, اسی لیے کہا کہ ان کو مردہ نہ سمجھو. تم سمجھ رہے ہو مر گئے. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مردہ نہیں ہے. یہ ہم نے جب وہ محبت کے موٹو کی ہم بات کر رہے تھے تو وہاں پر بھی آپ نے یہ بات کی تھی کہ محبت کی چوٹی تو یہ ہے کہ پھر جان قربان کر جان قربان کی جائے. اس کا کلائمیکس تو یہی ہے. تو خالد صاحب یہ تو ہم نے سمجھ لی چیزیں کہ یہ دو لیولز ہیں کہ جن کے اوپر انسان کو جہاد کرنا ہے. ایک انفرادی سطح کے اوپر ہے, اور کہ یہ جو سو انسان کے موٹیوز رکھے گئے ہیں ان کو چینلائز کرنا ہے. اور دوسرا جو ہے اجتماعی سطح پر جو آپ نے ابھی بحث ساری کی کہ بھئی وہاں پر اس کے لیے اس کو موافق بنانے کے لیے جان بھی دینی پڑتی ہے, تو انسان کو وہ کرنا پڑے گی. لیکن یہ دو چیزیں تو یہ تو دو جہتیں ہو گئیں جہاں پر کام کرنا ہے. اس میں کوئی ترتیب بھی ہوگی کام کی, کوئی سیکوینس آف ایونٹس بھی ہوگا, کوئی مراحل بھی ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ جو ہے وہ جوش میں آ کر کام تو شروع کر دے لیکن وہ اس نے گھوڑے کے آگے جو کارٹ ہے اس کو ڈالا ہوا ہو. اب ظاہر ہے وہ ایک اجتماعی جدوجہد ہے, تو اس اجتماعی جدوجہد کا کوئی, یعنی جیسے ہم پڑھتے ہیں الف با سے شروع کرتے ہیں PhD تک جاتے ہیں, تو ترتیب کے بغیر تو نہیں ہوتا. اس کی ایک لازمی ترتیب ہوگی. چونکہ ہم نے وہ بات کی سب سے چوٹی کی نیکی وہ ہے, تو اصل میں اس ذہناً اس کے لیے تیار رہنا ہے. اچھا مرحلہ وہ پہلے ہی لمحے آ سکتا ہے. دیکھیں نا, وہ آل یاسر پہ آ گیا, لیکن آپ نے یہ جیسے اصحاب اخدود پہ آ گیا, جان تو سب نے دے دی. جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ آ گیا, جان انہوں نے دے دی, لیکن یہ ان کا انیشیٹو نہیں تھا. یہ تو ظالموں کا انیشیٹو تھا نا. تو انہوں نے جانیں دی ہیں مظلومانہ, لیکن جو جان دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ تو قتال میں دیے نا, مارتے ہوئے دیے. تو اس اعتبار سے یعنی یہ جو مکے میں جو کچھ ہوا, لوگ شہید کیے گئے تو وہ مظلوم شہید ہے. یہ جو یہاں پہ تو لڑتے ہوئے مارے گئے, جو قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون, اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہوتے بھی ہیں. وہ کرنے والے نہیں تھے, وہ صرف ہونے والے تھے. تو ایمان کے ساتھ ہی وہ ہونے والا مرحلہ تو فوراً آ سکتے ہیں, لیکن جو کرنے والا مرحلہ یعنی لڑتے ہوئے مرنے والا مرحلہ ہے, وہ تو پھر درجہ بدرجہ ہے, اس کی سٹیجز ہیں, اس کی ترتیب ہے, اس کے بغیر نہیں ہوگا. اب اس میں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یعنی وہ جو سب سے پہلا تزکیہ کس چیز کا یا تطہیر کس چیز کی ہوگی, وہ تطہیر ہے نقطہ نظر کی, تطہیر افکار جسے ہم کہتے ہیں, کہ سب سے پہلے ان کو پاک کرنا ہوگا. اور ان کو پاک کرنے کے لیے بھی جدوجہد کرنی پڑے گی. میری ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے, اب وہ مجھے پڑھائی گئی ہے, میرے اندر کھبی ہوئی ہے, اب اس کے اوپر کوسچن کھڑے کرنے ہیں, ایک ناقدانہ جائزہ لینا ہے. یہ کوئی ایک دن کا پروسیس تو نہیں ہے. وہ پوری ایمانداری کے ساتھ مجھے اپنے جو بھی خیالات ہیں ان کا ایک اثر نو جو ہے نا وہ جائزہ لینا ہے, اور صحیح حقائق تک پہنچنا ہے. یہ ایک بہت بڑا سفر ہے. اب گوتم بدھ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ زیادہ تر تو اسی میں بیت گیا نا. تو اس کو سورہ عنکبوت کے آخر میں کہا گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے سمجھا دیتے ہیں. تو وہاں تک پہنچنا, اس مٹیریل ورلڈ سے نکل کر اس ریئلٹی تک جانا, یہ بہت بڑا یعنی ذہنی مشقت کا کام ہے. تو یہ تطہیر افکار کا کام ہے, اور خاص طور پہ ایمان بالآخرہ, کہ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا, نہ کہ دنیا کو ترجیح دی جائے. یہ سب یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا پہلی محنت ایمان کی محنت ہے, تو اسے دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے یہ تطہیر افکار کی محنت ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب تطہیر افکار آج کے دور میں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں اس دن آپ کا وہ سورہ نور کا درس کا سن رہا تھا, پہلا تمہیدی جو آپ کا جو درس تھا اس کا حصہ, تو مطلب اس میں بھی آپ نے یہی چیزیں بڑی کھول کر بیان کی تھیں کہ اس دور کا چیلنج کیا ہے,
مطلب دنیا جو ہے اتنی بڑی ٹھوس حقیقت پہلے تو کبھی بن کے سامنے نہیں آئی تھی جتنی آئی تھی آج بنی ہے. تو یہ جو سائنٹزم کا دور ہے اس کے اندر جو ہے وہ جدید علم الکلام کی جو آپ نے بات کی تو وہ تطہیر افکار نہیں ہوگی یہاں پر آ کے, تو یہ تو بڑا تو اس کا تطہیر افکار سے کیا ہوگا؟ ایک ایمان تو میں ابھی بھی دعویٰ کر سکتا ہوں نا, لیکن وہ میرا ڈاگما ہے, ایک مطلب ایک ٹھوس عقیدے کی صورت میں ہے. لیکن جب وہ تطہیر افکار کے بعد وہ ایمان ایک فیتھ کی صورت اختیار کرتا ہے, برننگ فیتھ کی صورت اختیار کرتا ہے, اور وہ ہوتا ہے کہ جو عمل کے لیے موٹیویٹنگ فورس بنتا ہے. صحیح. یہ ڈاگما نہیں بن سکتا, وہ بنتا ہے. اور یہ تو پہلی سطح ہو گئی. دوسری سطح یہ ہو گئی کہ پھر وہ پورا نظام فکر کی صورت اختیار کرے. وہ جو ہم نے کیا تھا نا کہ یہ جو آپ کی مختلف جبلتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے, تو اس کی ایکسرسائزز ہیں, اور اس کے لیے مختلف کام ہیں. شریعت کی تکلیف ہے, تو وہ شریعت کی تکلیف, ٹھیک ہے, یعنی شریعت کا مکلف بنایا ہے تو شریعت پر عمل کرنے کے لیے بھی کوئی زور لگانا پڑتا ہے, وہ خود بخود نہیں ہوتا. جیسے چڑھائی کی تکلیف ہوتی ہے تو ایسے ہی شریعت کی بھی تکلیف ہے. تو اب اس تکلیف کے لیے کچھ وہی موٹیویٹنگ فورس چاہیے. تو وہ تطہیر افکار اگر ہوں گے تو وہ موٹیویٹنگ فورس ایمان بنے گا, اور وہ آپ کو اپنی خواہشات کے اگینسٹ اطاعت, وہ والی اعمال والی اطاعت کی طرف لے کے جائیں گے آپ اپنے آپ کو. یہ دوسری سطح ہو گئی, یعنی احکام کے تابع کرنا اپنے آپ کو. اس سے آگے اب یہاں پہ رک گئے تو اب معاشرے کا حصہ ہیں, رک سکتے نہیں. تو اب انہی افکار کی دعوت ہے, تبلیغ ہے, باقی لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. تو وہ پہلا لیول اگر اوبیڈینس کا ہے تو یہ پروپیگنڈے کا ہے. اب پروپیگنڈے کو منفی معنی میں نہ لیں, ہم جیسے نشر و اشاعت, دعوت و تبلیغ, ایجوکیشن, اس معنی میں لیتے ہیں. تو اب آپ نے اپنے خیالات کو پروپیگیٹ کرنا ہے. اب اس میں وقت بھی لگے گا, اس میں صلاحیتیں بھی کھپیں گی, اس میں مال و اسباب کا خرچ, وہ جو اس کا بھی انفاق بھی ہوگا. تو اچھا, اس میں آپ کو باتیں بھی سننی پڑیں گی. اس میں علیحدہ قسم کے خطرات ہیں جو آپ کے لیے, آپ کی جان کو بھی لاحق ہوں گے. اس لیے کہ ذرا تھوڑا سا معاشرہ مہذب ہو تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے خیالات کچھ اور ہیں تو بے شک ہوں, آپ انہیں پروپیگیٹ نہ کرو. اس سے ہمارے نظام کو خطرہ. سقراط کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا تھا نا, آخری آفر یہی تھی کہ تم بے شک جو خیالات رکھتے ہو رکھو, لیکن یہ کہ آپ ان کو بیان نہ کرو. اس نے کہا یہ تو میں مر جاؤں گا نا, گھٹ کے مر جاؤں, یہ مرضی میرے سیاد کی ہے, لب سی کے تو نہیں جیت سکتا. تو اس نے زہر کا پیالہ پی لیا. تو ایک معقول آدمی تو یہ نہیں برداشت کر سکتا. تو اب یہ والی جو چیز ہے نا, یہ بھی جہاد ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, حضور سے کہا گیا اس قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کرو, بڑا جہاد. اور ظاہر یہ بھی کانفلکٹ ہے معاشرے کے ساتھ, اور رد و قدا ہے, اور تنقید ہے, اور استہزاء ہے, اور تکذیب ہے, جھٹلایا جا رہا ہے, واپس یعنی رد کیا جا رہا ہے. تو یہ سب کو برداشت کرنا, ان ساری باتوں کو, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو. تو سورہ حامیم سجدہ میں جو آیا تھا کہ بھئی سب سے احسن کام ہے یہ اللہ کی طرف بلانا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو یہ جو ریزسٹنس ہو رہی ہے اس پہ استقامت. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا, جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے, جم گئے. ٹھیک ہے, اور وہ اکثر یعنی اس کی طرف پھر بلایا بھی. وہ پہلے والا اطاعت والا لیول آ گیا جو آپ نے بات کی جی. تھی. دوسرا یہ آ گیا اپنے ذات سے باہر نکلنا, اس کو باقی معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنا. ویسے تو یہ شریف النفسی انسان کی یا اس کا جو جذبہ محبت ہے اس کا بھی تقاضا بنتا ہے نا. میں اپنے میرے جو پیارے میں نے تو اپنے لیے جنت کے لیے وہ رستہ بنا لیا, اب باقی جا رہے ہیں دوزخ کی طرف, اور میں جناب اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں والی کیفیت ہے. تو یہ تو ایک شریفانہ طرز عمل نہیں ہے. اصل میں ہم تو شریف کسی اور معنی میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, جو کوئی اعتراض نہ کرے. تو اصل میں تو شرف انسانیت یہ تو نہیں ہے. اچھا, یہ ہو گئی دوسری بات. تیسرا وہ لیول ہے نا کہ جب آپ کی اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک جیسے کہیں معتد بے تعداد ہو گئی لوگوں کی, افیکٹو ہو گئی,
تو پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ سارے لوگ دعوت و تبلیغ سے مان لیں. یہ تو شریف النفس لوگ تھے جنہوں نے, اب شریف النفس میں نے وہ اسی معنی میں کہا ہے کہ جن کے اندر اتنی غیرت تھی کہ جس بات کو وہ سمجھیں کہ یہ صحیح ہے اس کو ماننے کا ان کے اندر کرج بھی ہو. ہم اس کو شریف سمجھیں گے نا. جو دل سے سمجھتا ہو یہ بات ٹھیک ہے, زبان سے کہہ نہ سکتا ہو, تو یہ شریف نہیں ہے. یہ شرف, یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے. یہ تو بڑی مذموم حرکت ہے. یہ تو اندر باہر کا تضاد ہے. تو وہ یہ تو اس جب آپ کسی کے سامنے بات رکھتے ہیں تو جو اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ جائے گا, جو آؤٹ آف باکس جا کے سوچ سکتا ہے, کیونکہ آپ کی دعوت ہی ایسی ہے, تو وہی آپ کی دعوت کو قبول کرے گا. جو بھی اپنے اس کے گرد حصار ہیں, جو ان سے باہر نکل سکتا ہو, توڑ سکتا ہو, وہ قبول کرے گا. یہ کتنے ہوتے ہیں کسی معاشرے میں, یہ ہمیشہ قلیل ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ صرف اس دعوت و تبلیغ یا اصلاحی عمل کے نتیجے میں سٹرکچر چینج کر لیں گے تو یہ کبھی نہیں ہوگا. لہذا یہاں اصول ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ہمیشہ اقلیت ہی تبدیل ہوتی ہے, اکثریت کبھی نہیں تبدیل ہوتی. اور ہمارے یہاں کتنی ہی تحریکیں ہیں جو جن کا فلاسفی یہ ہے کہ ہمیں کوئی جو ہے اسٹرکچر کے ساتھ ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جو ہے وہ اپنی دعوت پھیلائیں لوگوں. اس کے پیچھے مغالطے ہیں نا, مغالطے یہ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ مسلم سوسائٹی ہے, اور مسلم ہے تو مومن ہے, اس کو برابر سمجھ لیتے ہیں نا. یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اصل حقیقت تو کچھ اور ہے. صحیح. تو اس وجہ سے یعنی وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اصل بات تو یہی ہوئی یہاں پہ, یہ سمجھ لیں جو ہم نے تاریخ سے دیکھا ہے, جو قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے, انبیاء سے بڑھ کر کسی کی دعوت کے اندر چاشنی اور کتنی ہو سکتی ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خلوص, اخلاص, خیر خواہی, بہترین پیرایا گفتگو, واعظ, نصیحت, ان سے بڑھ کر کون کرنے والا ہو سکتا ہے. لیکن ان کی دعوت کے نتیجے میں بھی اکثریت نہیں بدلی. 13 مکی سالوں کے بعد بھی جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے 96 یا 100 یا 125 اتنے ہی لوگ تھے. تو یہ بہرحال اکثریت تو جدھر معاشرہ چل رہا ہوتا ہے, جو پہلے سے سسٹم موجود ہوتے ہیں اسی کے ساتھ چلتی ہے. تو اس کو توڑنے کے لیے اس سے ٹکرانا اب یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا کانفلکٹ, اب آرمڈ کانفلکٹ میں بدلتا ہے. اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے یا پھر ایک نہیں یا دوسرا نہیں, تخت یا تختے کا مرحلہ ہوتا ہے. اور اس کے بغیر کبھی یعنی وہ سٹرکچر نہیں چینج ہوتا. اور اس میں یہ والا جو جنہوں نے ایک نیا وہ جو انقلاب کے داعی ہوتے ہیں کہنا چاہیے, تو وہ تھوڑے ہوتے ہیں, وہ اقلیت میں ہوتے ہیں. اور قرآن مجید نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. کتنی بار یہ ہوا ہے تھوڑے گروہوں نے اللہ کے اذن سے بڑے گروہوں کو شکست دی ہے. تو اکثریت میں تو نہیں تھے, اقلیت میں تھے. اچھا, اب یہ اقلیت میں رکھنے کا اور یہ پورا من طریقے سے تبدیلی نہ لانے کے پیچھے ایک تو وہ سبب ہے نا کہ وہ کیوں اپنے مفادات چھوڑیں گے. لیکن کون چھوڑتا ہے؟ میری جاگیر ہے بہت بڑی, اور یا میں سود خور ہوں, جو بھی ہیں, تو میں ہو سکتا ہے بڑا نیکی کے کام کر لوں, ان کے کھاتے کھول لوں, لوگوں کو خدمت کرتا رہوں, کھانے کھلاؤں, چیریٹی میں پیسے دوں, لیکن کوئی یہ کہے کہ یہ ظلم چھوڑ دو, یہ تو اصل میں اسی کی تلافی کے لیے تو میں اشارہ کر رہا ہوں. یعنی یہ تو وہ جیسے ہم اپنی فائلوں کو پہیہ لگانے والی بات ہے نا, تو اللہ کے ہاں بھی فائل کو یہ پہیہ لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, خیر چلیں, وہ ایک اور بحث ہو گئی. تو اب اس کے پیچھے جو اصل میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں وہ تبدیلی آئے وہ دنیا کی ہر محبت کے اعتبار سے بلند ہو چکے ہوں, اس سے پاک ہو چکے ہوں. اور اس کا ثبوت وہیں آئے گا جہاں جان پہ بنے, تو وہ جان کی بھی پرواہ نہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو خالص عدل فراہم کر سکتے ہیں. کیوں؟ ان کی اپنی کوئی محبت اب دنیا میں نہیں رہی, کوئی سیلف ڈیزائر نہیں ہے, ان کے اپنی پرسنل ڈیزائر, یہ اس سے اوپر چلے گئے. یہ وہ تزکیے کا بلند ترین لیول ہے نا. یہ سمم بونم جو تصور ہوتا ہے نا خیر اعلیٰ کا, سب سے بڑی نیکی کا, تو اس لیے اسے قتال کو کہا. اور یہاں پہنچ کے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص.
اور یہ جسے کہا نا محسنین، احسان کرنے والے، وہ کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں. اس سے بڑا احسان کا رویہ کیا ہوگا کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور ایمان کی تکمیل بھی اسی پہ جا کے تکمیل ہوتی ہے. یہ وہ کلائمیکس ہے. تو یہ ظاہر ہے بنیان مرصوص بنیں گے، بے شک قلیل ہوں، تو اس کے بعد یہ والا فیز آئے گا. وہ تدریج کی آپ نے بات کی تھی نا، تو وہ درجہ بدرجہ ہوگا جب تک ایک معتدب تعداد ان لوگوں کی نہ تیار ہو جائے جو ایک طرف کمیٹڈ ہوں، دوسری طرف ڈیووٹیڈ اس طرح ہوں کہ جان بھی اچھا اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جان نچھاور کرنا آسان ہوتا ہے، خواہشات قربان کرنا آسان نہیں ہوتا. تو پورا پیکج ہے صحیح کہ وہ خواہشات بھی قربان کر سکتے ہوں، مفادات بھی قربان کر سکتے ہوں، تعصبات بھی قربان کر سکتے ہوں، وہ رشتے ناطے بھی قربان کر سکتے ہوں، اور الٹیمیٹلی اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہوں. یہ ایک کامل تزکیہ بھی ہے اور یہ سب سے بڑی نیکی بھی ہے. یہ جہاد اور عمل کی چوٹی بھی ہے. تو اب یہاں پہنچ کے اگر آپ دیکھیں نا، اچھا یہ تقویٰ کی بھی چوٹی ہے. تقویٰ بھی جس آخری منزل پہ لے کے جاتے ہیں نا، وہ احسان ہے. صحیح ٹھیک ہے نا، آخری منزل تقویٰ کی بھی احسان ہے. اور احسان اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے. اور یعنی اس کو یہاں پر جب ہم آ جاتے ہیں نا، تو اب آپ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ اس جگہ پہ پہنچ کے تو جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا گیا نا، کہ گویا اس نے اللہ کو صحیح معنوں میں پہچان لیا ہے. یہ بندہ ہے جس نے عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، غلامی کا حق ادا کر دیا ہے. اور جو گھوڑوں کی مثال دی ہے، ولادیات ذبحًا فالموریات قدحًا فالمغیرات صبحًا فاثرن بہ نقعًا فوسطن بہ جمعًا. قسم ہے ان گھوڑوں کی، جب دوڑتے ہیں تو وہ سانس ان کی پھولتی ہے، چنگاریاں نکالتے ہیں، یعنی اتنے زور سے وہ ٹاپے مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، یعنی پوری جتنی طاقت ہوتی ہے پوری طاقت سے دوڑتے ہیں. اور پھر وہ مطلب کوئی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں. یہ گواہ ہیں، یعنی ان کا یہ عمل گواہ ہے کہ یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. تم نے تو انہیں چارہ رب نے بنایا تھا، تم نے انہیں کھلایا، اور انہوں نے تمہارے ایڑ لگانے پہ یہ سب کچھ کر دیا. اور تمہارے رب نے تو تمہیں پالا پوسا، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، جسم اس کا، آنکھیں سب اس نے تمہیں دی ہیں. اور جب اس پر جان قربان کرنے کا موقع آیا تو تم جان بچا کے بھاگ گئے. یہ سب سے بڑی ناشکری ہے پھر. اور اگر وہ قربان کر دی تو یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے. جان دے دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو وہ تو خیر اپنے تصور کے مطابق ہم کہیں گے کہ حق ادا نہیں ہوا. اللہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، باقی تو پھر میں جھاڑ دوں گا. سورہ آل عمران میں بھی جو آتے ہیں نا ان لوگوں کے، اب دیکھیں نا وہ اطاعت میں تم سے آگے تھے تو وہ کیا اعمال بیان کیے. وہ سورہ 190 تب 195 جو آیا تھا، ان فی خلق، جن کا ایمان یہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. پھر وہ دعا کرتے ہیں بخش دے، یہ وہ سارا. پھر کیا آتا ہے، فاستجاب لهم ربهم، پھر ان کے رب نے ان کی بات کو، ان کی دعا سن لی. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انسا، نہ مرد نہ عورت میں کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. جو بھی تم میں سے عمل کرے گا قبول کروں گا. تو عمل کیا ہیں؟ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جنہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں، جن پر جنگ مسلط کی گئی اور قتل کر دیے گئے. لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو اب اگر ان کے گناہ ہوں گے میں بخش دوں گا، جھاڑ دوں گا، دور کر دوں گا ان سے. صحیح. تو یہ ہے جی درجہ احسان، اصل جو درجہ احسان ہے. اچھا خان صاحب، ایک اور ابھی میرے گفتگو میں ایک اہم نقطہ میرے ذہن میں آیا، وہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور ایڈریس کیجیے. جیسے آپ نے یہ درجے بتائے، ترتیب بتائی کہ عمل جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ ترتیب ٹھیک ہونی چاہیے، کہ جو ہے تبدیلی کا آغاز سب سے پہلے تو اندر سے ہونا انسان کے، کہ ایمان اس کا جو ہے وہ تطہیر افکار کے ذریعے سے وہ برننگ فیتھ بن جائے. پھر وہ اس کو اس کے اندر، اس کے نتیجے میں اطاعت اس کے اندر آئے،
اور پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ بس اپنے تک اطاعت کو محدود رکھے، بلکہ پھر اس خیر کو جس کو پایا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے اس خیر کو. اور پھر اس کے بعد اگلی سٹیج جو ہے، کلائمیکس جو ہے، وہ ہے اس اسٹرکچر سے ٹکرانا، کیونکہ صرف دعوت سے جو ہے یہ کام نہیں ہونے والا. اگر ہونے والا ہوتا ٹکراؤ کے بغیر تو محمد رسول اللہ سے زیادہ رحیم شخصیت کون ہو سکتا ہے؟ تو ان کو بھی خون بہانا پڑا، جانیں دینی پڑی ہیں. یہ تو سمجھ آ گئی ترتیب آپ کی، لاجیکل ہے. جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ساری چیزوں کے لیے نا ایمان جو ہے وہ چونکہ جڑ ہے، لہذا پہلا فوکس تو ایمان پہ لگاؤ سارا. لہذا جب تک وہ ایمان نہیں آ جاتا تب تک کوئی قدم ہی نہیں اٹھانا. تو ساری جو ہے نا وہ جو مانجنا ہے اپنے آپ کو، ساری تگ و دو جو لگی ہوئی ہے وہ صرف ایمان کے اندر، وہ کوئی لطائف جگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو کوئی ضربیں لگ رہی ہیں، تو کوئی ایکسرسائز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری ایکسٹریم ہمیں نظر آتی ہے ایک اور طبقے کی گروہ کی، جہاں پر آپ کو عمل کے اوپر بہت ایمفیسس نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایمان کے لیے کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو کیا یہ ایمان جو ہے یہ بس کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کو پہلے حاصل کریں گے تو ہی آگے بڑھیں گے، یا ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اس کا بڑھنا، اور عمل کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ اچھا. دیکھیں اس میں ایک بنیادی بات تو یہ نا کہ ایک ہوتا ہے جناب جسے کہتے ہیں سٹارٹ لینے کے لیے، انیشیٹو لینے کے لیے کوئی قوت محرکہ کا ہونا. اس کے بعد پھر پروسیس جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک دونوں طرح کے عوامل شروع ہو جاتے ہیں. اب میں اس کو یوں سمجھاؤں کہ ہم نے تطہیر افکار کی بات کی، ایک سطح تک وہ تطہیر افکار والا کی محنت ہے، اس کے وہ حاصل کرنے کے بعد اب دوسرے لیول کی محنت ہے، اب دوسری بیٹری لگے گی. وہ نہیں وہ جو یہ ان کا راکٹ کا اور میزائلوں کا جو تصور ہے نا، تو وہ اس میں ایک فاصلے تک ایک وہ لے کے جاتا ہے اسے انجن، پھر اس کے بعد وہ گر جاتا ہے تو دوسرا چل پڑتا ہے. یہ اسی طرح کا معاملہ یہاں پہ بھی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مربی ہے، مربی اللہ ہے، اور اس نے ہماری نشو نما کرنی ہے، ہمارے ایمان کی نشو نما بھی اسی نے کرنی ہے. تو وہ جو پہلے لیول کے جو جتنا ایمان درکار تھا سوچ و بچار کے نتیجے میں وہ حاصل ہو گیا. اب اس کے نتیجے میں جو عمل آیا تو اس عمل کے نتیجے میں بھی تو ایمان پیدا ہوا نا. تو اب وہ جو عمل کی تکلیف میرے اوپر ڈالی ہے وہ جتنا میرا ایمان تھا اتنی ہی ڈالی ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں میرے اس ایمان میں ایک نئے درجے کا اضافہ ہو گیا. یہ اللہ کرے کہ ہم ان کے تو اب اس لیول کا امتحان آیا. جب اس لیول کا امتحان آیا تو اس میں بھی میں نے اگر فلفل کر لیا تو پھر اس سے اگلے درجے کا آ گیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. وہ جو نبی کی عزت کرتے ہیں ان کے آگے آواز بلند نہیں کرتے، ان کے دلوں کو تقوی کے اس سفر میں امتحان میں ہم نے انہیں پسند کر لیا ہے، یعنی تقوی کے امتحان کے لیے چن لیا ہے. تو یہ امتحان درجہ بدرجہ ہوگا، سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا، اور نیکسٹ سٹیپ پہلے سٹیپ سے بڑا امتحان ہوگا. لیکن پہلے سٹیپ پہ آپ رک جائیں کہ ابھی میں اس درجے کا ایمان حاصل کر کے پھر وہ والا جو ہے نا کام کروں گا، تو یہ تو رک گیا، سلسلہ ہی رک گیا. تو یہ جیسے ایمان کے نتیجے میں عمل پیدا ہوتا ہے تو اس عمل کے نتیجے میں ایمان بھی پیدا ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ قرآن مجید میں جیسے ایک طرف تو یہ ہے نا کہ آپ نے وہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ ہم نے اس کو افکار کے ساتھ جوڑا ہے. اب وہ قرآن مجید کی آیات سے بھی ایمان بڑھتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا. ٹھیک ہے. سچویشن سے بھی ایمان بڑھ جاتے ہیں کہ جب اہل ایمان نے وہ دشمنوں کے لشکر دیکھے تو وہ جو منافقین تھے تو انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. وہ یہ جو سچے تھے، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے انہوں نے عہد کیا تھا اس کے ساتھ جو سچے تھے اور مخلص تھے، تو ان کا معاملہ کیا ہوا؟ ان کا معاملہ ایک طرف تو یہ ہوا کہ ان کے ایمان میں اضافہ، اسی سچویشن نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا، اور دوسری طرف انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ ہی یہی کیا تھا آزمائش کا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو اب یہ یعنی اب اس ایمان میں اضافے کا ذریعہ وہ قربانی کا جذبہ بنا. اگر وہاں سے آپ منہ موڑ لیں اور کہیں نہیں میں تطہیر افکار کی طرف واپس جا رہا ہوں، یا وہ کوئی اور ایمان کی محنت کی طرف، یہ ایمان ہی کی محنت ہے نا، یہ کوئی کفر کی محنت ہے. تو ایمان کی محنت کے درجے ہیں.
ہاں جی. اور ہر درجے کے بعد اگلے درجے کا جو امتحان ہے وہ ایک نیا تقاضا لے کے آپ کے سامنے آتا ہے. تو آپ اسی پہلے میں پھنس کے رہ گئے. تو میں جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ تو استدراج ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا نیکیوں کا بھی استدراج ہوتا ہے اور ایمان کا بھی استدراج ہوتا ہے. آپ کو اسی میں نیلی پیلی روشنیاں نظر آ گئی, آپ اس کی لذت میں جو کھو گئے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو یہ تو اصل میں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, تو اس کی بھی ایک مطلب رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ کتنی وہ ہوگا. لیکن اگلی صورت میں کیا کہا, یا ایھا المدثر قم فانذر. اب اس سے نکلنا پڑے گا نا. یہ وہ کٹھن بات تھی اور طبیعت کے اوپر گراں گزرنے والی بات تھی کہ جس کے لیے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. وہ اگلی صورت میں وہ قول ثقیل آ گیا نا. تو اب اصل میں یہ ایک علیحدہ مضمون ہے پورا ہے, لیکن چلیں تو ایک واقعہ سنا دوں. شاید وہ علامہ اقبال نے بھی کوٹ کیا ہوا ہے. کوئی بڑے ولی اللہ تھے ہندوستان میں, ابھی وہ پتہ نہ کون کیا نام ہے, خیر ان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ گئے, یعنی انہوں نے یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے, معراج پہ اللہ سے ملے اور واپس آ گئے. خدا کی قسم اگر میں جاتا تو کبھی واپس نہ آتا. اب جس بندے کو وہ لذت آشنائی حاصل ہو گئی ہو تو وہ اٹھ کے دنیا کی کام کی طرف اسے تو رغبت نہیں ہوتی. اور جدھر آپ جائیں تو آگے سے لوگ ٹھٹھے اڑائیں, مذاق کر رہے ہیں, وہ آپ کہیں ہاں جی کیا بات کی ہے, تو اس طرف تو جانے کو بالکل طبیعت مائل نہیں ہوگی. تو اگر ایسا ہی ہو کہ آپ کے اوپر طبیعت غالب آ گئی اور وہ جو ڈیمانڈ آف ٹائم ہے اس کی طرف آپ نہیں لپکے ہو, جو وقت کی پکار ہے, تو پھر یہ ہے کہ جی آپ کا جو ہے نا وہ یہ والا ایمان آپ کا استدراج بن گیا ہے جس میں آپ پھنس گئے ہو. اچھا اب آگے دوسری چیز کی طرف کہ عمل کی طرف بڑا زور ہے اور ایمان کی طرف نہیں ہے. تو پھر بہرحال عمل کے لیے کوئی نہ کوئی موٹیویشن تو درکار ہوتی ہے, اس کے بغیر تو عمل ہوتا نہیں. تو اگر ایمان پر بالکل سرے سے ہی زور نہیں ہے اور اتنے بڑے بڑے اعمال کی دعوت دی جا رہی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی نقلی جذبہ بھی پیدا کیا گیا ہوگا. اور عام طور پر وہ کیا جذبہ ہوتے ہیں, قوم پرستی کا جذبہ ہوتا ہے. مسلمان, ہم مسلمان. پہلے زمانوں میں یہ تھا کہ بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے, مطلب ہماری ایک عظمت رفت تھی نا وہ, تو اس عظمت کا جوش ہوتا تھا, اس میں بھی ہو جاتا تھا. فی الوقت مظلومیت کا جوش دلاتے ہیں. وہ دیکھو بھائی فلسطین میں کیا ہو گیا, دیکھو بھائی افغانستان میں کیا ہو گیا, یہ بچہ مارا گیا, یہ عصمت دری ہو گئی. تو موٹیویشن تو ساری ہم اس سے لے رہے ہیں. ایون تحریکی یا جماعتی زندگی کے اندر وہ جماعت کی اپنی ہسٹری ہوتی ہے, وہ خود ایک پرائڈ بن جاتی ہے. وہ پرائڈ بن جاتی ہے. تو موٹیویشن تو ساری اس سے لے رہے ہیں. تو اگر آپ ایمان پہ زور نہیں دے رہے ہیں تو کسی ری ایکشن کو موٹیویشن بنا رہے ہیں, تو پھر برکت کدھر سے آئے گی. اچھا ایک بڑا مزے کیا میرے سامنے کل ایک نقطہ آیا, وہ یہ تھا کہ جو میں قرآن سے جب دیکھتا ہوں اس کو, تو مطلب اللہ جب کہتا ہے کہ میں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہوں, تو وہاں پر ایک چیز کا ایک نا استدراج نظر آتا ہے اس میں بھی, کہ مطلب پہلے جو انیشیٹو جو ہے نا, ہر چیز میں انیشیٹو انسان کو خود لینا ہے, اور اس کو اللہ دیکھ رہا ہے اس چیز کو انیشیٹو لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا. اس انیشیٹو کا آؤٹ کم ہے ایمان. ایک خاص لیول پر بندہ جب پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک عمل درکار ہوتا ہے. تو جب بندہ اس عمل کا انیشیٹو بھی لے لیتا ہے تو پھر اس کے آگے کا لیول کا جو ایمان درکار ہوتا ہے وہ اللہ, اور اس کو اللہ اپنی طرف ایٹریبیوٹ کر رہا ہے. بالکل کہ جب میں یہ کر لیتا ہے تو پھر میں دیتا ہوں اسے وہ ایمان, اس سے اگلا درجہ دے دیتا ہوں, اس کا درجہ, پھر اس درجے کا امتحان آ جاتا ہے, اس درجے کا امتحان آ جاتا ہے, وہ پورا کرتا ہے, اس سے اگلا درجہ دے دیتا ہوں. اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. اور وہ پھر ایک سطح پہ جا کے انی جاعلوں کا للناس اماما, وہ امامت کی وجاہت مل جاتی ہے. ہاں جی, بہت شکریہ خالد صاحب. آج ہم نے بہت اچھے نوٹ کے اوپر اپنے اس موضوع کو اپنے اس کے کلائمیکس پر پہنچا دیا آخر آپ نے. تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی توفیق سے ہی تھا جو ہم کر پائے, ہم نے جو اپنے طور پہ کوشش کی. ناظرین, خالد صاحب نے میرے ذمہ بہت اس سے بھی زیادہ بھاری ٹاسک لگایا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس موضوع جو ہے اس کو اوپر کتاب کی شکل میں بھی ہم نے اسے مرتب کرنا ہے. تو آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اسے ہم یہ جو ساری ہم نے محنت کی ہے اس کو ہم ایک کتاب کی صورت میں بھی مرتب کر سکیں. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.